سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ قافلہ 3 دن کے بعد وہاں یزید کے دربار کی طرف شام کی طرف روانہ ہونے لگا۔ جگہ جگہ استقبال کیے گئے، شادیاں نے بچائے گئے، خوشی کے ڈول پیٹے گئے۔ امام زین العابدین کا یہ قافلہ چلتا رہا۔ جب دربار دمشق کے قریب پہنچا، سوق دربار ایک بازار کے اندر، ایک سوق کے اندر پہنچا جس کا نام سوق حمیدیہ ہے۔ جب وہاں یہ دربار کے اندر پہنچے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا۔ یزید کے دربار کی طرف سے خط آیا کہ ابھی آج قافلے کو یہاں پہ روکا جائے، کل پوری تیاریوں کے ساتھ اس قافلے کو یزید کے دربار کے اندر لایا جائے۔ وہاں جب یہ قافلہ آیا، لوگ چھتوں کے اوپر سوار تھے اور لوگوں کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ قیدی آ رہے ہیں۔ یزید کے امیر المؤمنین کے باغی، ان کے سروں کو کچل دیا گیا، اور وہ قیدی اور وہ دستورات وہ قیدی دربار کے اندر لائے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے قیدیوں کو کھانا پیش کرنا چاہا، کسی نے صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہم صدقہ و خیرات نہیں کھاتے، بلکہ ہم تو صدقہ و خیرات دینے والے ہیں، ہم سید گھرانے سے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک بڑا دردناک منظر جس کو مورخین نے نقل فرمایا، امام زین العابدین کا قافلہ جب سوق حمیدیہ کے اندر موجود تھا، ایک عورت جس کا نام اما فضہ سلام اللہ علیہا، یہ بوڑھی خاتون، یہ وہاں سوق حمیدیہ کے اندر پہنچی۔ اس نے امام زین العابدین کے قافلے کو، قیدیوں کو دیکھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر کھانا پیش کیا، اس نے کپڑے پیش کیے، اس نے اور بہت سارے تحائف پیش کیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کھانا سب مستورات کے اندر تقسیم فرمایا، کپڑے تقسیم کیے، تحائف تقسیم کیے، پانی تقسیم فرمایا۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس اما فضہ سے پوچھا، اے بی بی، بھرے بازار کے اندر جب سب لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، سب لوگ چھتوں کے اوپر سوار ہیں، ہمارے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیوں کیا؟ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ امام زین العابدین کے سامنے کھڑی ہو کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کرنے لگی۔ سیدہ فضہ فرماتی ہیں، اے قیدی خاتون، میں یہاں دمشق کی رہنے والی نہیں ہوں، میں شام کی رہنے والی نہیں ہوں، بلکہ میں تو مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ جب مدینہ کا نام آیا، سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سیدہ کائنات جو بے وطن تھی، پردیسی تھی، اپنے مدینے کا نام سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے پاک بیوی، اے اما فضہ، حقیقت بتا، واضح کر، ظاہر کر، تو مدینہ کے اندر کہاں رہنے والی ہے؟ وہ پاک خاتون سیدہ فضہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، اے قیدی خاتون، میں بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری کرتی رہی ہوں، سیدہ کائنات کی کنیزہ رہی ہوں، میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ جب آخری وقت کے اندر میں وہاں سے جدا ہونے لگی، میری مالکہ نے، سیدہ کائنات نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے نصیحت کی تھی، فرمایا اما فضہ، جب کبھی تمہارے گھر کے باہر قیدی آ جائیں تو ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک فرمانا ہے۔ میں تو اپنی مالکہ کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی، ماں کی جدائی یاد آ گئی، ماں کی محبت یاد آ گئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اما فضہ، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اما فضہ فرمانے لگی، اے قیدی خاتون، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری صرف ایک خواہش ہے، میں چاہتی ہوں جب میں مدینہ سے جدا ہوئی تھی، میں دوبارہ مدینہ کے اندر نہ جا سکی، حالات میرے موافق نہ رہے، میری ایک خواہش ہے، کاش مجھے اپنے مرشدوں کی دوبارہ زیارت ہو جائے۔ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، کاش مجھے زینب کی زیارت ہو جائے۔ اس سیدہ فاطمہ الزہرا کے دو چھوٹے چھوٹے لختے جگر تھے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، میں حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چیخ نکل گئی۔ سیدہ کائنات نے فرمایا، اما فضہ، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، جس سے تو بات کر رہی ہے یہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور جس کا سامنے تو چہرہ دیکھ رہی ہے،
جن کے چہرے کو, جن کے سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا, یہ امام حسین کا چہرہ ہے. سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا کی چیخ نکل گئی. فرمایا وہ اما فاطمہ الزہرا جن کی شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر آواز لگائی جائے گی, رب تعالیٰ کے فرشتے فرمائیں گے اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو, امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے. اس سیدہ کائنات کی بیٹیوں کو یہاں دمشق کے دربار کے اندر لایا گیا. سیدہ فضہ کی چیخ نکلی, آپ روئی جہاں تک کہ قفس انصری سے روح پرواز کر گئی. سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا نے سیدہ زینب کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کر دی, یہاں تک کہ وہ کربلا کے شہیدوں کے اندر شامل ہو گئی. آگے ایک صحابی رسول وہ گزر رہے تھے, وہ جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بازار کو سجایا گیا تھا, دمشق کے اندر ہر طرف شادیاں بجائے گئے تھے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کس کی خوشی کے اندر کیا کوئی آج لوکل عید ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ نہیں عید نہیں ہے بلکہ باغیوں کو یہاں لایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں جب میں امام زین العابدین کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, میں نے کہا لوگوں یہ امام زین العابدین کی شکل والے ہیں اور جن کا نیزے کے اوپر سر ہے یہ تو مجھے حسین لگتا ہے. کسی شامی نے کہا ہاں یہ حسین ابن علی کا سر ہے اور یہ امام زین العابدین سجاد بیمار کربلا ہیں. اس بوڑھے صحابی کی چیخ نکل گئی, اس نے کہا بدبخت ہو, تم نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا. اور امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے اے بیمار کربلا آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میرے سجاد بیمار کربلا نے فرمایا اے صحابی رسول تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس چھوٹی سی خواہش ہے, بیٹیوں کا درد رکھنے والوں سننا. سجاد بیمار نے فرمایا کہ میری بہن سکینہ جب اپنے باب حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے تو روتی ہے, تڑپتی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس شامی لعین پلیس سے کہہ دیں کہ امام حسین کے چہرے کو تھوڑا سا دور کر دے.